وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا دار و مدار برآمدات میں اضافے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے نہ صرف صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی بلکہ اس سے مقامی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا اور ٹیرف پر بات چیت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد واشنگٹن بھیجا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اسٹیٹ بینک گورنر اور مشیران نے بھی شرکت کی اور مختلف تجاویز پیش کیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار ایرک میئر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے GHQ میں ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد پاکستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری سے متعلق تعاون بڑھانا تھا۔ یہ ملاقات حالیہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تناظر میں ہوئی جس میں امریکی وفد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایرک میئر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ معدنی ترقی میں تعاون امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ دونوں فریقین نے باہمی تجارت، سیکیورٹی اور علاقائی استحکام پر کھل کر گفتگو کی اور مستقبل میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک پر عائد ٹیرف 3 ماہ کے لیے معطل کر دیے ہیں، جبکہ چین پر عائد ٹیرف کو 125% تک بڑھا دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد عالمی تیل اور سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% اور امریکی سٹاک مارکیٹ میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر یورپی یونین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ پر بھی 25% ٹیرف لگانے کی منظوری دے دی، جو 15 اپریل تک نافذ العمل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بائنانس کے CEO چانگ پینگ ژاؤ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں کرپٹو سے جڑے فریم ورک، ریگولیشنز اور معاشی مواقع پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ چانگ پینگ ژاؤ نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ، خاص طور پر اسکول سے باہر بچوں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ اسحاق ڈار نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان میں مستقبل میں ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے والے پالیسیوں پر کام کر رہا ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے کم از کم 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈمپر ایک 17 سالہ نوجوان چلا رہا تھا جو حادثے کے بعد فرار ہو گیا، مگر عوام نے اسے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اور فائر بریگیڈز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی برقرار ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ۔ پلیئرز ٹریکنگ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کھلاڑیوں کی ہر حرکت کو فریم بائی فریم ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کے مطابق بالرز کا رن اپ، بیٹنگ سٹانس اور فیلڈنگز کی پوزیشن کو مانیٹر کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے کہا ہے کہ یہ اقدام شائقین کو عالمی معیار کی کوریج فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور، قیمت میں نیا اضافہ۔ آج ایک بار پھر عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $30 فی اونس اضافہ ہوا، جس کے بعد سونا $3040 فی اونس پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں بھی سونے کی قیمت کو پر لگ گئے۔ فی تولہ سونا $3000 اضافے کے بعد $3,21,000 کا ہو گیا۔ اس طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں $2572 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت $2,75,205 ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم پیشن گوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں جزوی ابر آلود موسم رہنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔